الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کائنات میں بہت سے ایسے بادشاہ آئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کو بدلنے کی کوشش کی اور اللہ کی ذات کو چھوڑ کر خود خدا بن بیٹھے اور خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ انہی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ نمرود بھی تھا جسے اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کی بادشاہت عطا فرمائی۔ اس کے باوجود نمرود نہ صرف خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرتا تھا بلکہ انتہائی سرکش ہو گیا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ جنگ کے لیے للکارنے لگا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ نمرود کون تھا اور جب اس نے اللہ تعالیٰ کو جنگ کے لیے للکارا تو اللہ تعالیٰ نے کون سی معمولی مخلوق کے ذریعے اسے ہلاک کیا اور دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس دنیا کی تاریخ میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہیں پوری زمین کی حکومت عطا ہوئی۔ اس میں سے 2 مسلمان تھے، حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام، اور 2 کافر تھے، نمرود اور بخت نصر۔ نمرود شہر بابل کا حکمران تھا۔ اس کا مکمل نام نمرود بن کنعان بن کوس بن سام بن نوح تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پوری زمین پر 400 سال حکومت عطا کی۔ وہ ایک جابر اور ظالم بادشاہ تھا۔ اس کے دور میں بت پرستی عام تھی۔ لوگ اللہ کی عبادت کی بجائے بتوں کو پوجتے اور نمرود کو بھی خدا مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس گمراہ قوم کی ہدایت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اس کفر و شرک کے دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام واحد شخص تھے جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے اور اسی کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا تو انہیں اللہ کی طرف بلایا اور کہا کہ اللہ ایک ہے، عبادت اسی کی ہونی چاہیے، لیکن وہ باز نہ آئے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کے جھوٹے خداؤں کو ان کے سامنے بے بس ثابت کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ بت خانے میں گئے اور تمام بتوں کو توڑ دیا اور الزام بڑے بت پر ڈال دیا۔ جب لوگ بت خانے میں واپس آئے اور بت ٹوٹے ہوئے دیکھے تو فوراً سمجھ گئے کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے۔ انہوں نے نمرود کے پاس جا کر شکایت کی۔ نمرود آگ بگولا ہو گیا اور اس نے حکم دیا کہ ایک بڑے میدان میں بہت بڑی آگ جلا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا جائے۔ بہت سے دن تک لکڑیاں جمع کی گئیں۔ آگ جب جلائی گئی تو اس کے شعلے آسمان کو چھو رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ اللہ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ فوراً ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سلامت رہے۔ جب وہ آگ سے زندہ باہر آئے تو پوری قوم حیران رہ گئی، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہ لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بار بار نمرود کو سمجھایا کہ اللہ کو وہ واحد لا شریک مانو، مگر وہ ضد اور تکبر میں ڈوبا رہا۔ پھر نمرود نے جھوٹی خدائی کا دعویٰ کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کیا، لیکن ہر دلیل میں لاجواب ہوتا رہا۔ نمرود نے اکر کر کہا، اگر تیرا خدا سچا ہے تو اس سے کہو کہ اپنی فوج بھیجے اور میرے ساتھ جنگ کرے۔ یہ گستاخی سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، اللہ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ نمرود نے تیاری کے لیے 3 دن کی مہلت مانگی۔ اس نے پوری دنیا کے لشکر اکٹھے کیے، ہتھیار تیار کیے اور تکبر سے کہا کہ میں بھی جنگ کے لیے تیار ہوں۔ جب اس کی تیاری مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مچھروں کا ایک عظیم لشکر بھیجا۔ مچھر اس قدر زیادہ تھے کہ آسمان ڈھک گیا۔ ان مچھروں نے نمرود کی فوج کا گوشت کھا لیا اور خون پی لیا۔ پوری فوج کی صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ نمرود خوف زدہ ہو کر محل کی طرف بھاگا اور ایک کمزور لنگڑا مچھر اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ مچھر نمرود کی ناک میں گھس گیا اور اس کے دماغ کو چاٹنے لگا۔ نمرود ڈر سے پاگل ہو جاتا، سر دیواروں پر مارتا، لوگوں کو کہتا کہ میرے سر پر جوتے مارو تاکہ کچھ دیر سکون ملے۔ وہ لنگڑا مچھر کئی دن تک نمرود کے دماغ میں رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نمرود کو اسی معمولی مخلوق کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ وہ بادشاہ جو پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا، جو اللہ کو جنگ کے لیے للکار رہا تھا، وہ ایک حقیر مچھر کے ہاتھوں ختم کر دیا گیا اور دنیا کے لیے ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔